کہ اس ویڈیو میں جو ہم بات کریں گے وہ بات کریں گے ہجرت کے مسائل، یعنی ہجرت سزا یا جزا کہنا چاہیے، یا ہجرت سے پیدا ہونے والے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں ڈیبیٹ کریں گے۔ دیکھیں اصل میں کیا ہوتا ہے، ہجرت سے پیدا ہونے والے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جن کو ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں۔ دیکھیں اگر ہم ورلڈ وار 2 کا ایرا کی بات کرتے ہیں تو اس ایرا کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے جو میلز تھے وہ ان کے پاس نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ جب میل نہیں ہوتے تھے تو ایک پرابلم یہ کریٹ ہوئی کہ جو عورتیں ہوتی تھیں ان کے پاس میلز مطلب پیپل کا کمی ہو گئی تھی، یعنی مردوں کی کمی پائی گئی تھی ان کے پاس۔ تو وہ کیا کرتی تھیں، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے مطلب کہنا چاہیے کہ ان کو اپنی وہ کمی پوری کرنے کے لیے، وہ اسٹریس میں رہنے کے لیے ان کے جو ہارمونل لیول تھے وہ بہت زیادہ ان بیلنس ہو گئے تھے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہجرت کے نقصان کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو دیکھیں ہم کسی انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، لیٹ سپوز ہم ایک گرم انوائرمنٹ میں رہتے ہیں اور ہم کولڈ انوائرمنٹ میں چلے جاتے ہیں۔ اب وہ کولڈ انوائرمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم وہاں سروائیو تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری صحت وہاں سروائیو نہیں کر پاتی، کیونکہ ہم ایک وقت پہ جا کر جو کام ہم یہاں 50 سال تک کر سکتے تھے، ہم وہاں پر وہ 30 سال یا 2 سال یا 10 سال یا 12 سال میں اس کام سے تک جاتے ہیں یا عاجز آ جاتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ آپ کو صحت کے حوالے سے ہوتا ہے۔ اگر ہم صحت کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم سزا یا جزا کی بات کریں تو اس میں ایک تو صحت ہو گئی، دوسری چیز کیا ہوتی ہے، جب آپ کسی دوسرے ملک جاتے ہیں تو آپ ان کی پالیسی کے دہانے پر ہوتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کو ڈچ کرتے ہیں، وہ آپ کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ جس طرح آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کے پاس جو مائیگرینٹ ہوتے ہیں، یعنی آپ کی کنٹری کے اندر جو مائیگرینٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، جس طرح سے آپ ٹریٹ کرتے ہیں مائیگرینٹ کے ساتھ، اسی طرح سے آپ کو بھی ٹریٹ کیا جاتا ہے فردر کسی کنٹری کے اندر۔ تو وہ بھی ایک بڑا مسئلہ پیدا کرتا ہے، کیونکہ جب آپ اس طرح کی ٹریٹ کیے جاتے ہیں جس طرح آپ دوسروں کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے کہ وہاں پر بھی آپ کے جو ذہنی اور آپ کے جو سائیکولوجیکل فیکٹرز ہوتے ہیں بہت زیادہ ڈیمیج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، پھر وہی ہرس بڑھ جاتی ہے، لالچ بڑھ جاتی ہے، آپ کے اندر کینہ آ جاتا ہے، بغض آ جاتا ہے، اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ پھر بات کرتے ہیں جی ہجرت کی سختیاں۔ ہجرت کی سختیاں کیا ہوتی ہیں یار؟ ہجرت بہت زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے جو رولز ہوتے ہیں، ریگولیشنز ہوتے ہیں، وہ آپ کو معلوم نہیں ہوتے۔ آپ کے پاس یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آپ نے اس ملک میں کس طرح سے سروائیو کرنا ہے۔ اب اس ملک میں آپ سروائیو تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن سروائیو کے ساتھ ساتھ آپ وہاں بہت زیادہ اسپینڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیٹ سپوز ایک شخص ہے، اس کی 3000 درہم تنخواہ ہے اور اس نے جو ہے ایک گاڑی رکھی ہوئی ہے اپنے پاس، ٹھیک ہے۔ اب وہ گاڑی کے اوپر کچھ چالان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ چالان دیتا ہے، چالان بھرتا ہے اور بہت زیادہ اس کی گاڑی پہ چالان ہوتے ہیں کیونکہ اسے رول کا پتہ ہی نہیں تھا کہ قانون کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا ہوا کہ جب اس نے وہاں پر وہ ٹائم اسپینڈ کیا تو وہ انتہائی سختیوں کے بعد اس کا دن اچھا آتا ہے، یعنی اس کا دن اچھا سمجھا جاتا ہے، بہتر سمجھا جاتا ہے۔ سختیاں اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آپ کا کسی ملک میں جاتے ہیں تو وہاں کا موسم، وہاں کی انوائرمنٹ، وہاں کا رہن سہن، وہاں کا انداز، میں نے وہی بات کی نا کہ آپ کے جو کلچرل اور مورل اسٹیٹس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہوتے ہیں۔ جب وہ ڈیمیج ہوتے ہیں تو آلموسٹ آپ کے لیے معاملات کافی زیادہ غلط صورت حال اختیار کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دیکھا جاتا ہے کہ نارملی ہم جو ہے وہ بہت سختیوں میں گزرنے لگتے ہیں۔ اگر ہم یہاں مزید بات کرتے ہیں سختیوں کی تو ہجرت مزید سخت ہو جاتی ہے اس صورت میں جب آپ کا انٹرنیشنلی کنفلکٹ بڑھ جاتا ہے، جیسے کوئی وار ہو گئی، کوئی جھگڑا ہو گیا، کچھ ہو گیا اور آپ وہاں ہجرت کر گئے تھے۔ اب وہاں کیا ہوا، وہاں پہ نیشنل تو جہاں کے آپ تھے وہاں تو آپ کی بڑی پاور تھی، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نیشنل نہیں تھے تو آپ کے لیے پرابلم تھی، کیونکہ دیکھیں اب اگزامپل کے طور پر دیکھتے ہیں کہ اگر ہم انڈر ڈیولپ نیشن ہیں تو ہمارے بہت سارے ایسے عمرہ اور شرفا لوگ ہیں جن کی وہاں پر نیشنلٹی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو آپ کو ایڈوائز کریں گے کہ جی آپ باہر موو کر جائیں، لیکن اگر ان کی یہ نیشنلٹی نہ ہوتی تو کون باہر موو کرتا، آپ کو اندازہ ہے؟ یعنی اگر ان کو وہاں پہ بھی ٹریٹ کیا جاتا ہے ایک عام مائیگرینٹ کی طرح تو پھر وہاں کیا ہوتا کہ وہاں ان کے معاملات بہت سخت ہو جاتے۔ تو یہ سختیاں جو ہیں یہ دیکھنی پڑتی ہیں، اور بہت زیادہ سختیاں اسی لیے ہوتی ہیں ہجرت کی، کیونکہ صرف یہی نہیں کہ ہجرت صرف سخت ہے، وہ بہت زیادہ قانون کی امپلیمنٹیشن کے اوپر ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں جی ہجرت انسان جو افراد آپ کے یہاں سے موو کر جاتے ہیں ان کے ذہنی دباؤ کا باعث بنتا ہے۔ اب سختی سے میں نے بات آپ سے کی تو اسی طرح سے یہ کیا سختی کرتی ہے کہ آپ کا ذہنی دباؤ بہت ہوتا ہے آپ کے اوپر ہجرت کرنے کے بعد۔
کہ میں نے کوئی اصول نہیں توڑنا، میں نے کوئی قانون نہیں توڑنا. ٹھیک ہے، اگر میں قانون توڑ بھی دیتا ہوں تو میں کسی اور ملک کے قانون میں ہوں، تو مجھے مطلب اپنے ملک میں ہوں نہیں، اپنے عزیزوں کے پاس نہیں ہوں، کوئی مجھے جانتا نہیں ہے، کوئی پہچانتا نہیں ہے، تو میں یہاں کس طرح سے سروائیو کروں گا. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ذہنی دباؤ پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر، پھر وہ کہتا ہے کہ یار اب اس کو کیسے حل کیا جائے گا. تو یہ تمام معاملات جو ہیں وہ ہجرت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کیونکہ جب سختی کی بات کرتے ہیں ہجرت میں، تو سختی آلموسٹ ایسے ہی ہے کہ ذہنی دباؤ بن جاتا ہے، آپ کو پریشانی ہوتی رہتی، رہ کے خیالات آتے رہتے ہیں، مختلف قسم کے خیالات آپ کے اندر گردش کرتے رہتے ہیں. پھر ان خیالات سے کیا ہوتا ہے، آپ کا جو ذہنی جسے کہنا چاہیے ذہنی اورا آپ کا بہت زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے. ہجرت آپ کو اس لیے نقصان دہ ہوتی ہے. پھر ہجرت کا جو راستہ ہے وہ کس طرح متعین کیا آپ نے، کس طرح کی امپلائمنٹ پہ گئے ہیں، یہ بھی ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہوتا ہے. پھر وہاں پر آپ کو یہ ذہنی دباؤ بھی ہوتا ہے کہ جی اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے یا کوئی اور چیز نہیں ہے، کوئی بھی ریسورس نہیں ہے آپ کے پاس، تو آپ کو کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو آپ کی سپورٹ کر سکے، تو اس کے لیے بھی آپ کو بہت زیادہ ذہنی دباؤ ہوتا ہے. پھر آپ بہت زیادہ پریشر میں رہتے ہیں. تو یہ بھی ایک ہجرت کا بڑا نقصان ہے. اور اگر کہا جائے کہ ہجرت بھلی ہے، لیکن ہجرت بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے. اب بات کرتے ہیں جی اگر آپ معاش کی تلاش میں ہجرت کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اگزامپل کے طور پہ ہمارے پاس ایک شخص تھا، وہ یہاں کام کرتا تھا، اس کی تنخواہ 2 لاکھ روپے تھی. ٹھیک ہے، اب وہ کسی اور ملک گیا، وہاں اس کی تنخواہ ہو گئی 10,000 درہم، یا جو بھی اس کی ویلیو ہے، اس ویلیو کے اوپر 10,000 کی کرنسی میں ہو گئی. اب اگر اسی ملک کا کوئی شخص وہاں پر اس ڈیزگنیشن پہ ہوتا ہے جس ڈیزگنیشن پہ آپ ہیں، تو آلموسٹ وہاں کیا ہوتا، وہاں پر بھی یہ دیکھا جاتا کہ جو آپ کی ویلیو ہوتی ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. کیونکہ اگر اس ملک کا کوئی شخص خود قابل ہو جائے، خود اس حیثیت میں آ جائے، وہ خود اس قابل ہو، یعنی آپ کی ڈگری کے برابر یا آپ کے لیول کے برابر وہ کام کر سکتا ہو، تو وہ کیا کرے گا، وہ جب آپ اپنی سروسز اس ملک کو دیں گے تو وہاں پر پرابلم کیا کریٹ ہوگی، وہاں پر پرابلم یہ کریٹ ہوگی کہ آپ کے لیے معاملات کافی زیادہ خراب ہو جائیں گے. کیسے خراب ہوں گے بھائی؟ اب یہ ایسے خراب ہوں گے کہ آپ یہاں لاکھ روپے کما رہے تھے. ٹھیک ہے، آپ نے یہاں 17-18 لاکھ روپے اپنے ایجوکیشن کے اوپر سپینڈ کیا. اب آپ یہاں لاکھ روپے کما رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی ایجوکیشن کا جو آپ اسپینڈنگ کر رہے ہیں، اس اسپینڈنگ کے ریشیو کے مطابق آپ تقریباً اس کا کوئی تو اس اسپینڈنگ کا تقریباً آپ کو 17% کما رہے ہیں. یعنی جتنا آپ نے اس کی پر اسپینڈنگ کی تھی، آپ 17% کما رہے ہیں. لیکن اگر آپ اسی ملک میں رہ کر اسپینڈنگ کرتے تو وہ جو 17 لاکھ روپے آپ نے خرچ کیے ہیں وہ شاید 17 لاکھ ڈالر ہو جاتے. اب 17 لاکھ ڈالر کو اگر ہم 10,000 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ہماری وہاں پر جو ویلیو بنتی ہے وہ ویلیو بنتی ہے کوئی 0.17%. تو مطلب آپ اپنی ارننگ، اپنی جو کاسٹ ہے اس کے اکارڈنگ آپ وہاں پر کما رہے ہیں 0.17%. تو یہ آپ کی کنڈیشن ہوتی ہیں. اس طرح سے آپ کی جو ویلیو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے. اسے ہم مارجنل پروڈکٹیوٹی آف لیبر بھی کہتے ہیں. اکثر ہم نے اس پہ سنا ہوگا، اکنامی میں لوگ کہتے ہیں جی مارجنل پروڈکٹیوٹی آف لیبر. تو وہ بڑا امپورٹنٹ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ مارجنل پروڈکٹیوٹی آپ کی بہت ڈیمیج ہو جاتی ہے جب آپ ہجرت کر جاتے ہیں. اب آپ کو کیا ہوتا ہے، آپ جب ہجرت کر جاتے ہیں تو وہاں آپ کو قانون تو پتہ نہیں ہوتے، قانونی آپ کو چارہ جوئی معلوم نہیں ہوتی. تو آپ کس چیز میں آ جاتے ہیں، آپ ایک پوزیشن میں آ جاتے ہیں جہاں آپ بغیر مجرم ہوئے بھی مجرم کی حیثیت سے گزر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا کرتے ہیں آپ کہ آپ نے کوئی نوکری کر لی، تو اس نوکری کے اندر جو بھی آپ کا اونر ہے یا جو بھی آپ کا شخص ہے، اس کے مطابق ہی آپ کو چلنا پڑے گا. اب وہ جیسے لے کے چلے گا آپ کو چلنا پڑے گا. آپ وہاں کے کسی قانون کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے، کسی جگہ اپیل نہیں کر سکتے، علاوہ اس کے کہ آپ وہاں نیشنل نہ ہوں. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے کہ ہجرت اگر ہم کر جاتے ہیں تو ہجرت میں ہمیں ایک مجرم جیسی حیثیت ملتی ہے، اور مجرم جیسا ہمارا معیار ہو جاتا ہے کہ ہم وہاں بھی ایک ذہنی دباؤ میں رہتے ہیں. دیکھیں میں نے ذہنی دباؤ کی بات کی تو وہ اسی لیے کی ذہنی دباؤ کی بات کیونکہ ہم وہاں پہ بھی ایک مجرم ہوتے ہیں. ہمیں لگتا ہے، ہمیں ایک احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ بھی ایک مجرم ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں اگلا بتا رہا ہوتا ہے کہ تم یہاں کے کس طرح کے مجرم ہو اور میں کس طرح سے تمہیں ٹیکل کر رہا ہوں. سمپل سی بات ہے کہ جیسے ہم ایک غلام ہائر کرتے تھے، بالکل اسی طرح سے آپ جب مائیگریٹ کر کے چاہتے ہیں تو وہاں بھی غلام ہائر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ کو بے شک بہت اچھی ارننگ دے دیتے ہیں، بہت ساری فیسیلیٹیشن دے دیتے ہیں، مگر آپ کے لیے ایک غلامی کا رستہ کھول دیتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے، جس سے آپ کے لیے نقصان ہوتا ہے. تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جب بھی کسی ملک مائیگریٹ
مائیگریٹ کریں تو آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کو وہاں کے اصول، وہاں کے قانون پڑھنے بھی چاہیے اور پتہ بھی ہونے چاہیے، تاکہ آپ کی ڈپریشن کم ہو سکے۔ مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارے ہنرمند افراد جو ہجرت کر جاتے ہیں ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا، ان کو تو مشکل سے پڑھنا لکھنا بھی مشکل سے ہی آ رہا ہوتا ہے۔ وہ ہنرمند تو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس صلاحیت ہوتی ہے، وہ کوئی کارپینٹر ہے، کوئی لیبر ہے، کوئی لیبر کلاس بندے کی بات کر رہا ہوں میں، کہ جس کو انگلش بھی پڑھنی نہیں آ رہی، تو اس کو بیچارے کو کیا ہوگا، اس کے پرابلمس کریٹ رہیں گی۔ تو یہاں یہی کیا کنڈیشن کرتے ہیں کہ ہجرت سزا ہے یا جزا، اس بات کو سمجھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ بھی بہت زیادہ ایک ڈیبیٹ ہے، کنسائز ٹاپک ہے، مگر یہ آپ کو صرف اس لیے ایک چنک کی طور سے بتایا جا رہا تھا کہ آپ جب ہجرت کرنے لگیں تو آپ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہجرت کریں۔